بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج نحمیر کے سبق کے اندر توابع کا بیان پڑھیں گے۔ توابع تابع کی جمع ہے، اور تابع کی تعریف کیا ہے؟ تابع ہر وہ دوسرا لفظ جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو اعراب ایک ہوگا، دوسری بات ہے جہت ایک ہوگی۔ پہلے لفظ کو مطبوع، دوسرے کو تابع کہیں گے۔ جہت ایک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر پہلا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو دوسرا لفظ بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو۔ اگر پہلا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو دوسرا بھی مفعول ہونے کی وجہ سے ہی منصوب ہو، اس کی صفت بنے گا یا کچھ بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا جو ہے وہ مرفوع ہے تو کوئی مبتدا ہونے کی وجہ سے، دوسرا کوئی مرفوع بن رہا ہے تو کوئی فاعل ہونے کی وجہ سے، جہت الگ ہو جائے گی تو پھر بھی وہ تابع نہیں بن سکتا۔ ایک بات مثال کے طور پر یہ دیکھیں، جاء رجل، اتنا اگر جملہ پڑھا جائے، بتائیں راجل کو فاعل رفع کس نے دیا؟ جاء راجل کو جاء نے۔ اگر اسی کے ساتھ ہم میں یہ ملا دیتے ہیں جاء راجل عالم، جاء راجل عالم، آپ کو پوچھے عالم کو رفع کس نے دیا؟ راجل نے۔ راجل خود عامل تو نہیں ہے، وہ تو خود معمول ہے، لیکن چونکہ وہ مطبوع ہے تو راجل کی وجہ سے، چونکہ وہ موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اگر اسی مثال کو ہم یوں پڑھتے ہیں رأیت رجلا عالما، اب رأیت رجلا کو نسب کس نے دیا؟ رأیت نے، اور عالما کو نسب کس نے دیا؟ رجلا نے۔ چونکہ وہ مفعول ہے تو یہ بھی مفعول ہونے کی وجہ سے اس کی صفت ہے، جہت ایک ہے، یعنی یہ بھی مفعول ہی بنے گا۔ ایسے اگر ہم پڑھتے ہیں مررت برجل عالم، راجل کو جر کون دے گا؟ برجل، با نے۔ راجل کو جر کس نے دیا؟ با نے۔ اور عالمن کو جر کس نے دیا؟ راجل نے۔ تو مطلب یہ عالمن، عالمن، عالمن جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا عامل جو ہے وہ کوئی براہ راست نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مطبوع کے تابع ہونے کی وجہ سے مرفوع، منصوب، مجرور بن رہا ہے۔ تو اس تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے تو ان قسموں کے نام یاد رکھ لیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ ان 5 قسموں میں سے ایک قسم آج ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صفت۔ جیسے ابھی مثالیں بھی آپ نے پڑھی، جاء راجل عالم، یہ عالم جو ہے یہ صفت ہے، لیکن صفت کی تعریف کیا کریں گے؟ صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود مطبوع کی ذات میں پایا جائے، مطبوع کی ذات میں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ معنی مطبوع کی ذات میں نہیں پایا جاتا، بلکہ مطبوع کے کسی تعلق دار میں پایا جاتا ہے، اس کے کسی متعلق میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے مثال دی جاءنی رجل عالم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جاءنی رجل عالم کا معنی کیا ہوگا؟ آیا میرے پاس مرد، ایسا مرد جو کہ عالم ہے۔ آیا
ایسا مرد جو کہ عالم ہے۔ اس مثال میں جو عالمون کا لفظ ہے، اس سے جو علم سمجھ میں آ رہا ہے، یہ علم کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ اس مرد کے اندر جو آیا ہے۔ یہ علم والا معنی اس مرد میں پایا جاتا ہے جو کہ آیا ہے، تو یہی مطبوع ہے، اور یہی علم والا معنی اس مطبوع کی ذات میں پایا گیا ہے، مطبوع کی ذات میں پایا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور آگے کی مثال دیے، جاءنی رجل حسن غلامہ یا ابوہ، آیا میرے پاس مرد، ایسا مرد کہ اس کا غلام حسین ہے، یا اس کا ابو ہو، اس کا باپ حسین ہے۔ اب یہ جو حسن والا معنی ہے، آنے والے مرد میں پایا جا رہا ہے یا اس کے کسی تعلق دار میں پایا جا رہا ہے؟ اس کے تعلق دار میں۔ تعلق دار کیا ہے؟ غلام ہو کہہ دیں، یا ابو ہو کہہ دیں، یا اخو ہو کہہ دیں، بھائی کہہ دیں، باپ کہہ دیں۔ اس کا معنی یہ ہے جو مرد آیا، یہ حسن اس کے متعلق نہیں ہے، وہ خود حسین ہے یا نہیں ہے، اس جملے سے اس کا حسن ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے کہا اس کا حسن غلامہ، اس کا غلام حسین ہے، خود جو آیا ہے وہ حسین نہیں ہے۔ یا ایسے کوئی کہہ دے جاءنی رجل عالم ابوہ، عالم ابوہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایسا مرد کہ اس کا باپ عالم ہے۔ اس کا معنی یہ علم والا معنی جو بندہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ علم والا معنی اس کی ذات میں نہیں، بلکہ اس کے تعلق دار میں، یعنی اس کا جو باپ ہے نا وہ عالم ہے۔ جیسے کہ عالم کا بیٹا آ جائے، عالم کا بیٹا کسی کے پاس آئے، کہتے میرے پاس وہ بندہ ہے کہ جس کا باپ عالم ہے۔ اب اس کے باپ کے عالم ہونے کا تو پتہ چل رہا ہے، وہ بندہ بذات خود عالم ہے یا نہیں ہے، وہ اس جملے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس جملے سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات سمجھ آئی؟ تو صفت کی پہلی قسم جس کو صفت بحالی کہتے ہیں، اور دوسری کو صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے اندر 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں موافقت ضروری ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے تو کتاب کے اندر دیکھیں، 10 چیزیں ہیں: تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد تثنیہ جمع، رفع نصب جر۔ تعریف و تنکیر کا مطلب یہ ہے بیک وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی۔ ایک چیز کا معنی یہ ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ جیسے جاءنی راجل عالم، جاءنی الراجل تو اس کی صفت آئے گی العالم۔ معرفہ ہوں گے تو دونوں معرفہ ہوں گے، نکرہ ہوں گے تو دونوں نکرہ ہوں گے۔ تذکیر و تانیث میں بھی، یعنی مذکر ہوں گے تو دونوں مذکر۔ مثال کی طرح ہم یوں نہیں کہہ سکتے جاءنی راجل عالمۃ، یہ غلط ہے۔ راجل عالم مذکر ہیں تو دونوں مذکر۔ اگر مؤنث مثال کی طرح جیسے جاءتنی عائشہ تو عالمۃ، یہ آپس کے اندر دونوں مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر ہوں گے تو دونوں مذکر، جاءتنی امرأۃ عالمۃ، مؤنث ہوں گے تو دونوں مؤنث۔ اس طرح افراد، یعنی اگر واحد ہے تو دونوں واحد ہوں گے، تثنیہ ہوں گے تو دونوں تثنیہ ہوں گے، جمع ہوں گے تو دونوں جمع ہوں گے۔ رفع نصب جر میں تینوں میں سے بیک وقت ایک چیز پائی جائے گی۔ یہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں؟ 10، لیکن 10 میں سے بیک وقت کیونکہ تعریف و تنکیر میں سے بھی کوئی ایک ہی چیز پائی جائے گی، تذکیر و تانیث میں بھی ایک چیز پائی جائے گی، افراد تثنیہ جمع میں سے بھی کوئی ایک چیز پائی جائے گی، رفع نصب جر میں سے بھی کوئی ایک چیز پائی جائے گی۔ اس اعتبار سے آگے جو مثالیں ہیں اس کے اندر ذرا توجہ کریں۔ عندی راجل عالم، کیا معنی ہوگا؟ عندی کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس مرد ہے، ایسا مرد جو کہ عالم ہے۔ اب یہاں موصوف صفت ہیں، راجل عالم میں
دونوں میں مذکر ہیں تو دونوں مذکر ہیں جی، مفرد ہیں تو دونوں مفرد، مرفوع ہیں تو دونوں مرفوع ہیں۔ تو تعریف و تنکیر میں سے تنکیر ہے، تعریف و تنکیر میں سے تنکیر پائے گی ایک چیز، تذکیر و تانیث میں سے تذکیر پائی گئی دو، افراد تثنیہ جمع میں سے مفرد ہیں تین، رفع نصب جر میں سے رفع ہے تو چار۔ تو بیک وقت چار چیزوں میں موافقہ ضروری ہے۔ بیک وقت جب موصول صفت ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا پہلا مرفوع ہو دوسرا منصوب ہو، ہیں جی، پہلا مجرور ہو دوسرا مرفوع، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعراب بھی ایک ہوگا، مذکر مؤنث میں بھی ایک ہوں گے، اور اسی طرح تعریف و تنکیر میں بھی ایک ہوں گے۔ مثال دیکھیں، عندی راجل عالم، راجلان عالمان، رجال عالمون، امرات عالمۃ، امراتان عالمتان، نسوۃ عالمات۔ اور جو دوسری قسم ہے جس کے اندر وہ معنی اس کی ذات میں نہیں پایا جاتا بلکہ اس کے تعلق دار میں پایا جاتا ہے، اس کے اندر پانچ چیزوں میں سے بیک وقت دو چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ وہ پانچ چیزیں ہیں کون کون سی؟ جیسے تعریف و تنکیر، رفع نصب جر۔ اس کی مثال جیسے جاءنی راجل عالم ابوہ، جاءنی راجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس مرد، ایسا مرد کہ اس کا باپ عالم ہے، ایسا مرد کہ اس کا باپ عالم ہے۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو علم والا معنی ہے نا وہ آنے والے مرد کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ اس کا جو تعلق دار ہے، یہاں اس مثال میں اس کا تعلق دار کون ہے؟ اس کا باپ۔ تعلق دار کون ہے؟ اس کا باپ۔ تو لہٰذا اس کا باپ تو عالم ہے، یہ بذات خود عالم نہیں ہے۔ فائدہ خیال ہے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات یاد کرنا، پہلے نکرہ موصوف ہو، ہیں جی، اور اس کے بعد جملہ آ جائے تو پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ اس کی صفت بھی بن جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال جاءنی راجل ابوہ عالم، ابوہ عالم میں اس مثال میں ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم اس کی خبر، یہ مبتدا خبر مل کر پھر راجل ان کی صفت بن جائیں گے۔ یہ موصوف صفت مل کر یہ جاء کا فاعل بنیں گے، فعل اپنے فعل اور یا ضمیر مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بتانا یہ ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ وہ جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے۔ نکرہ کے بعد جب جملہ آئے گا تو آپس کے اندر کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے۔ کل آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو دوسری قسم ہے تاکید اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟